بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار و ضیائہا و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب المعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الاسراء والمعراج وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین و یا صاحب التاج۔ الحمدللہ احباب ذی وقار، ماشاءاللہ مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میں ہونے والا یہ پہلا دورہ تفسیر القرآن، آج اس کی 27ویں کلاس ہے اور اختلافی فقہی مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے آمین آہستہ کہنا۔ ماشاءاللہ درس و تدریس کا بھی کھڑکا دھڑکا جاری ہو گیا مرکز اہل سنت میں، اور تعمیرات کا کھڑکا دھڑکا بھی جاری و ساری ہے۔ 1 فروری کے سالانہ جلسہ کی ماشاءاللہ تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں یہ دورہ تفسیر قرآن کی تکمیل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ یہ تعمیری مراحل بھی طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک رحمہم اللہ تعالی، جہری نماز میں جس وقت امام سورہ فاتحہ مکمل کرے اس وقت امام اور مقتدی دونوں کے لیے آمین کہنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مستحبہ یہ ہے کہ دونوں آمین آہستہ کہیں۔ آمین کہنا سنت مؤکدہ ہے اور آہستہ کہنا سنت مستحبہ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ آمین کہنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اسے بلند آواز سے کہا جائے۔ ماشاءاللہ اقبال صاحب تشریف لائیں۔ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں، ابھی آغاز ہے کہ امام اعظم اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، ان کا موقف ہے کہ اخفاء سنت مستحب آمین کا آہستہ کہنا جاری نماز میں جب امام سورہ فاتحہ مکمل کرے تو امام اور مقتدی دونوں کے لیے نفس آمین کہنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کا آہستہ کہنا سنت مستحبہ ہے۔ جبکہ دوسرے دو امام صاحبان، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں کہ آمین کہنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن افضل یہ کہ اسے بلند آواز سے کہا جائے۔ خلاصہ یہ کہ ائمہ اربعہ آمین کہنے کے سنت مؤکدہ ہونے پر متفق ہیں۔ آگے اختلاف اس میں ہے کہ اسے آہستہ یا بلند آواز سے کہنا افضل ہے، لیکن غیر مقلدین زمانہ یہ وہابیہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے اس موقف پر زور دے رہے ہیں کہ آمین آہستہ کہنے والا معاذ اللہ یہودی اور مشرک ہے اور اس کی نماز نہیں۔ یہ حدیں تجاوز کرنے والی بات ہے۔ غیر مقلدین سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اس دعوے پر اپنے تمام حدیث دانوں کو جمع کر کے اپنی اجتماعی کوششوں سے ہمیں ایسی آیت محکمہ یا حدیث دکھائیں جو محکم اور متواتر ہو، محکم اور جس کا مضمون یہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام اور مقتدی دونوں کو بلند آواز سے آمین کہنے کا حکم دیا۔ یعنی سرکار کا کوئی ایسا حکم ہو تو پھر اس کی خلاف ورزی پر تم یہ فتوے دو نا کہ معاذ اللہ یہودی ہے، مشرک ہے۔ پھر بھی یہ تو خیر حد سے تجاوز ہونا ہے کہ اسے مشرک کہنا۔ امام اعظم کے اخفاء بالتامین یعنی آمین آہستہ کہنے پر دلیل: نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔
سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ دعا کرو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ گلے پھاڑ پھاڑ کے کوئی چیخو پکار کر کے دعا کرے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 701 پہ امام عطا نے فرمایا کہ آمین دعا، آمین دعا ہے۔ اس دلیل سے ثابت ہوا کہ دعا میں جب افضل اخفا ہے، پوشیدگی، ایستا، تو یہ آمین بھی دعا ہے تو اس میں بھی اخفا ہی افضل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید سے مسئلہ صرف یہ نہیں کہ عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ یہ ہو کہ امین ایسا کہو، تو پھر عبارت النص ہو گئی۔ عبارت النص کہتے ہیں ماسی کل کلام لاجل، کلام جس واسطے چلایا گیا، اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کے لیے چلایا گیا۔ لیکن اشارت النص، عبارت دلالت النص، اقتضاء النص سے ثابت ہے کہ بھئی وہ قائم کیسے کرنی ہے، یہ گویا اسی سے ثابت ہو رہا ہے، حدیث پھر آگے اس کی تشریح کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ چلائی تو عبارت تو چلائی گئی ہے دعا کے لیے کہ دعا ایسا افضل ہے۔ اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص سے ثابت ہوا کہ جب آمین بھی ایک دعا ہے تو وہ بھی ایسا ہونا افضل ہے۔ حدیث ابو ہریرہ حدیث نمبر 2، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 801۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو تم آمین کہا کرو، فَقُولُوا آمین۔ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ فرمایا جس کی آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں۔ تو آپ بتائیے، آمین فرشتے تو بحکم حدیث کہتے ہیں، آپ نے کبھی سنی؟ تو پیارے آقا تو فرما رہے ہیں کہ کہتے ہیں، پتہ چلا وہ اخفا کہتے ہیں۔ اونچی آمین چلا کر کہنے والا غیر مقلد گویا فرشتوں کی موافقت نہیں کر رہا، مخالفت کر رہا، لہذا وہ حدیث پاک میں بتائے گئے ثواب سے محروم ہے۔ حدیث نمبر 3، حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، مسند امام احمد میں اور مسند ابو یعلا میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جس وقت آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے، قال آمین فاخفا بہا صوتہ، آمین کہا اور آواز کو پوشیدہ کیا۔ سنن دار قطنی، مستدرک حاکم، نیز حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ اصل کتاب جس میں سے نقل کیا گیا وہ کتاب نسب الرایہ جلد 1 صفحہ 194، کہ ایسی حدیث صحیح اور متصل سند کے ساتھ مسند ابو طیالسی میں بھی ہے، ابو داؤد طیالسی میں۔ سیرت حضرت وائل بن حجر ایک روایت میں یہ بھی فرماتے ہیں، طبرانی کبیر مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 187، کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ولضالین کہا تو آپ نے آمین با آواز بلند کہا، قال آمین ثلاث مرات، یعنی آپ نے یہ آمین 3 بار فرمایا۔ 3 بار آمین کہنے سے مراد کیا ہے؟ 2 احتمال ہو سکتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ بیک وقت ایک موقع پر 3 بار آمین فرمایا ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ اونچی آمین انہوں نے ساری عمر میں حضور سے 3 بار سنی۔ ایک احتمال یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم 3 مرتبہ کہی ہو، اور دوسرا احتمال ہے کہ بھئی یہ اونچی کی جو بات ہے یہ عمر بھر میں 3 بار سنی۔ پہلی صورت کا قائل پوری امت میں ایک فرد بھی نہیں کہ بھئی سرکار نے ایٹ اے ٹائم ایک موقع پہ 3 مرتبہ آمین کہی، لہذا دوسری صورت خود متعین ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار عالی مدار، سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر آمین بلند آواز سے فرمایا ہے
تو یہ کبھی کبھار تعلیم کی غرض سے تھا، جبکہ مستقل عمل وہی ہے جس میں 3 بار کی قید موجود نہیں، اور وہ آمین کہنا ہی ہے ایسا۔ چنانچہ امام ابو بشر دولابی کی کتاب الاسماء والقناع میں انہی حضرت وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نے سورہ فاتحہ ختم کی تو آپ نے آمین آواز کو کھینچ کر کہا، ما راوی اللہ لیعلمنا۔ راوی خود جب اپنی کسی بات کی تشریح کر دے تو پھر اور ایرے غیرے کی تشریح کی حاجت ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم آج کے وابی سے پوچھیں کہ بھائی حضرت ویل کی کیا مراد ہے؟ وہ خود کہتے ہیں میں یہی سمجھتا تھا کہ حضور نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے ایسا کیا، ما اراہو نہیں دیکھا میں نے اس کو الا مگر لیعلمنا، تاکہ حضور ہمیں سکھائیں، تو تب اونچا کہا۔ جیسے وہ ترجیح ہے نا، ترجیح شوافع کے نزدیک کہ جو کلمات اذان میں ہے نا سنگل ان کو ڈبل کہا جائے، پہلی دفعہ ذرا جو ڈبل ہیں انہیں 4 ٹرپل کہا جائے، پہلی دفعہ ذرا ایسا، دوسری دفعہ زیادہ بلند، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ، پہلے ایسا پھر بلند، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اشہد اللہ محمد رسول اللہ۔ تو احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی حضرت بلال کی اذان میں یہ دکھاؤ، تم جو ایک روایت بیان کرتے ہو اس کا شان ورود دیکھو۔ حضرت ابو محذورہ نو مسلم تھے، ایک جگہ سرکار نے سفر میں اذان کلوائی تو انہوں نے نقل کی، سرکار پاس چلے گئے، لڑکے تھے وہ کفار ہیبت نبوت سے ڈر گئے، تو پوچھا کون کہہ رہا تھا اذان کہو، تو سب نے اشارہ کیا تو کہا، آواز اونچی تھی، خوبصورت تھی، سرکار نے نگاہ کرم فرمائی، ایمان دل میں رچ بس گیا۔ تو ان کی تعلیم کے لیے کہ وہ ہیبت نبوت سے اونچا پڑھ نہیں رہے تھے، پہلے تو جیسے بچے آپ آج بھی دیکھ لیں نقل کرتے ہیں نا کوئی چیز تو بعد پھر کہنا ہاں کہو کیا کہہ رہے تھے، تو پھر وہ قبل تو کہیں گے نہیں، یہ کہیں گے تو ایستا ایستا، تو یوں تو پھر سرکار نے ان سے وہ اونچا اونچا کہلوایا، تو وہ تعلیم کے لیے تھا۔ تو ابن قیم نے یہاں بڑی پیاری بات کی، جس کو یہ بڑا پیشوا مانتے ہیں تو اس کی بات سے ہی سمجھ لیتے۔ وہ کہتا ہے اگر امام کبھی کبھار دعائے قنوت کو جہر سے پڑھ دے تاکہ مقتدی سیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر لکھتا ہے من ھذا اذن جہر الامام بالتامیم، زاد المعاد جلد 1 صفحہ 70 مطبوعہ مصر، کہتا ہے امام کا بلند آواز سے آمین کہنا بھی اسی قبیلے سے ہے، کبھی کبھار یعنی مقتدیوں کو سکھانے کے لیے کہ بھئی یہاں تم نے یہ کہنا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ جہر و اخفاء تامین کی متعارض نصوص میں تطبیق ہے، جب روایات متعارض ہوں فہم ٹکراتی ہوں تو حتی الامکان ان کو ساکت نہیں کرتے اگر تطبیق ممکن ہو، ورنہ ترجیح دلائل اخفاء ہی کو دی جائے گی، کیونکہ وہ سنادن قوی تر اور قرآن سے معید ہیں، جبکہ روایات جہر سب کی سب ضعیف ہیں۔ میں آپ کو حدیث میں تطبیق کی ایک بڑی پیاری مثال دوں۔ ہمارے آقا کے معراج کی ماشاءاللہ مبارک رات گزری، شب معراج ہے، 27ویں کا روزہ ہے ماشاءاللہ۔ شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی مشہور زمانہ فارسی کتاب جو سیرت کے موضوع پر بڑی جاندار و شاندار کتاب ہے، مدارج النبوۃ جلد ثانی کے پہلے پیج پہ وہ بات کرتے ہیں، اور وہابیوں کے لیے وہ بڑا سخت ہے، وہ پیج بڑا بھاری ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پیر صاحب کو میں نے کہا پپلا میں نے کہا جی جمعے کی عید لوگ کہتے ہیں بھاری ہوتی ہے، ذہن میں میرے اپنے یہ تھا کہ یہ عوامی خیال ہے، علماء اس کی تردید کرتے ہیں، تو میں نے کہا وہ بھی تردید فرمائیں گے، تو مجھے کہتے ہیں بچو ٹھیک آتے ہیں، بیٹا ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا میں پریشان ہوا، ساتھ ہی فرماتے اشتان تے بہت بھاری ہوتی ہے، اشتان پہ بھاری ہوتی ہے، اللہ کے بندے 2 دفعہ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں خدا کا ذکر سننے کے لیے، خطبے کے لیے، تو یعنی جمعے میں بھی عید میں ایک دفعہ حاضر ہوئے پھر جمعے میں ہوں گے تو اس پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ صفحہ ان پہ بڑا بھاری ہے بھائی، مدارج النبوۃ جلد ثانی جیسے ہی کھولیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ ہے عقل، اور حدیث میں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ ہے قلم۔
اور در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری، حدیث صحیح میں وارد ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. تو آپ فرماتے ہیں اول تو ایک چیز ہوتی ہے، اگر نور اول ہے تو قلم اول کیسے ہو سکتی ہے اور عقل؟ اگر قلم اول ہے تو نور اور عقل کیسے اول ہو سکتے ہیں؟ اگر عقل اول ہے تو پھر قلم اور نور کیسے اول ہے؟ تو فرماتے ہیں جو ہے نا حدیث اولیت عقل، اس پر تو محدثین کا کلام ہے اور بعضوں نے اسے موضوع قرار دیا اور اس سے قبول نہیں کیا. پھر بھی جب دو حدیثیں متعارض ہیں، ٹکراؤ تو ہے نا، تعارض تو ہے کہ یا اول نور ہے تو قلم اول نہیں، قلم اول تو پھر نور. تو فرماتے ہیں اصول تو یہ اذا تعارضا تساقطا، جب دو متعارض روایتیں آئیں تو ساکت ہو جاتی ہیں، ان سے احکام عقائد وغیرہ اخذ نہیں کیے جاتے. لیکن یہ کب ہے کہ فرماتے ہیں جب تطبیق ممکن نہ ہو، ان کی مطابقت ہو سکے، نتیجہ نکل سکے تو پھر تطبیق کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہاں تطبیق ممکن ہے. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ ہم اولیت نور کو اول حقیقی پر محمول کریں گے. اول حقیقی وہ ہے کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، اور اولیت قلم کو اولیت اضافی پہ معمول کریں گے کہ اول حقیقی تو وہ نہیں، لیکن کائنات کی اور چیزوں سے وہ پہلے اگرچہ نور کے بعد، اسے اول اضافی کہتے ہیں. توجہ، جیسے حمد و تسمیہ میں بھی ہے کہ تسمیہ اول حقیقی ہے، حمد و صلات اور مضمون سے پہلے ہوتی ہے نا، تو اول اضافی ہے. لیکن اس میں خود ایک اعتراض کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ اپنے مرضی سے کر لیں بھائی کہ اس کو اول حقیقی بنا دیں نور مصطفیٰ کو اور قلم کو اول اضافی. اس کا عکس بھی تو ہو سکتا ہے، دلیل چاہیے نا کہ وہ اول حقیقی ہو. فرماتے ہیں حدیث جو تعارض میں آ رہی ہے، اول ما خلق اللہ نوری کے تعارض میں اول ما خلق اللہ القلم، اس میں خود جواب موجود ہے اسی میں. کہتے ہیں وہ کیا جواب؟ فرماتے ہیں وہ جواب یہ ہے، پوری حدیث یہ ہے کہ جب قلم کو تخلیق فرمایا تو فرمایا اکتب، اے قلم لکھ. قلم نے عرض کی ماذا اکتب، اے پروردگار میں کیا لکھوں؟ حکم ہوا اکتب ما کان و ما یکون للابد او الی الابد. لل بھی ہو تو لام بمانا الہ ہے. اے قلم جو ہو چکا وہ لکھ، اور جو ابد تک ہونے والا ہے وہ لکھ. شیخ موقع فرماتے ہیں کہ جو ابد تک ہونے والا ہے وہ تو وہ ہے نا جو قلم کے بعد ہونے والا ہے. تو اگر قلم اول حقیقی ہے تو ماکان کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس سے پہلے پھر اب ہم عقل سے نہیں بنائیں گے، ہم اسی چیز کو مانیں گے جس کا ذکر آیا ہے، اور وہ ہے اول ما خلق اللہ نوری. پھر دوسری دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اب جلد دوسری ہے اور اب صفحہ بھی دوسرا ہے. فرماتے ہیں کہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ وہ بالاتفاق قلم سے پہلے ہیں اور نور کے بعد ہیں، تو قلم نور سے پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چیزیں جو نور کے بعد ہیں اور قلم سے پہلے ہیں، عرش، کرسی، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر یہ لوح و قلم، یہ خود سب پیداوار ہیں کس کی؟ یہ واسطہ ہے ان کی تخلیق میں نور پاک مصطفیٰ، کہ اس کے پہلے جو اجزاء اربع ہوئے اس سے یہ چار چیزیں بنی. اس جہان کی مادی دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی ہے. کھیل ہر جگہ چار کی ہے. ہاں، حق چار یار کا نعرہ قرآنی ہے. عبارت و نص اگرچہ نہ صحیح، اشارت و نص، دلالت و نص، نص سے یہ مسئلہ بھی قرآنی نعرہ ہے. سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 کی آخری آیت کریمہ ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، سبحان اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اس کی تفسیر میں ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عمومی طور پہ سب صحابہ کی بھی شان ہے،
صحابہ اور اہل بیت جتنے حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے صحابی بننے کا جن کو شرف حاصل ہوا، اور خصوصی طور پر یہ خلفائے راشدین کی شان ہے۔ والذین معہ کا مصداق اتم صدیق اکبر ہیں۔ صبح ہو، شام، رات ہو، دن، مسجد ہو، گھر، سفر ہو، حضر، یہاں تک کہ غار ہو، یہاں تک کہ مزار ہو، وہ معیت میں ہے۔ اشداء علی الکفار کا مظہر ہر صحابی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ تفسیر جلالین میں بھی ہے، اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ ان کی کوشش ہوتی کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن یا لباس کسی کافر کے لباس سے ٹچ نہ ہو، لیکن اس کا مظہر اتم فاروق اعظم ہے۔ ادنا کسی نے کوئی کلمہ گستاخی کا بولا یا احتمال اور شبہ بھی ہوا، سیف فاروقی نکل آئی۔ رحماء بینہم، یہ چھوڑ گیا تھا میں پہلے تراہم پڑھنے وقت۔ ہر صحابی، تفسیر جلالین میں کل والد علی الولد، دوسرے صحابی پر ایسا مہربان تھا جیسے حقیقی باپ حقیقی بیٹے تھے، لیکن یہ اتنے مہربان تھے، ایسا مظہر اتم ہے۔ تیسرے خلیفہ بلوائیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، غلام اجازت مانگ رہے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنی حفاظت کے لیے سرزمین مدینہ خون مسلم سے رنگین نہیں ہونے دوں۔ تراہم رکعا سجدا، ہر صحابی اس کا مصداق ہے۔ رکوع و سجود میں یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، لیکن مولا علی سے پوچھا نا کہ ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے، فرمایا دن کو میدان کارساز میں، رات کو مسجد کے محراب، وہ مصداق کے اتم ہے۔ تو یہ بالعموم سارے صحابہ والے بیت کی شان ہے، اور بالخصوص حق چار یار، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہمارے آقا کے علاوہ، وہ تو ہے نا سرتاج انبیاء، اس کے علاوہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ چار ہیں: حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ صاحبان کتاب چار پیغمبر ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ آسمانی کتابیں چار: قرآن، زبور، تورات، انجیل، ٹھیک ہے نا جی۔ حضور کے منتخب یار چار: صدیق و فاروق و غنی و حیدر، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جلیل القدر افضل الرسل ملائکہ چار: سیدنا جبریل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل، سیدنا اسرائیل، چار ہو گئے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ سے جو اول جلیل القدر چیزیں پیدا کی روحانی دنیا کی، وہ بھی چار ہیں: عرش، کرسی، لوح، قلم۔ اور مادی دنیا میں پھر آگے جتنی اشیاء دنیا کی بنی ہیں، جن چیزوں سے بنی ہیں، وہ بھی چار ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ موسم بھی کتنے ہیں؟ چار: گرما، سرما، بہار، خزاں۔ سمتیں بھی چار ہیں: شرق، غرب، شمال، جنوب۔ چار کی بہار ہے جی، ہر جگہ چار کی بہار ہے۔ اس لیے یہ جو چار کا فلسفہ ہے نا، سبحان اللہ۔ پھر یہ جو چار ہے نا جی، عناصر اربع جنہیں کہتے ہیں، پانی، مٹی، ان کی تاثیریں بھی چار ہیں: گرمی، سردی، خشکی، تری۔ پانی رطوبت ہے، ہوا یبوست ہے، خشکی۔ آگ ان دونوں کے ملاپ سے بنی ہے، وہ حرارت ہے، اس کی پہچان کے لیے برودت ہے، ٹھنڈک۔ مٹی، چاروں سے پھر چار اخلاق پیدا ہوتی ہیں: بلغم، سودا، صفرا، ریح، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ پیدا ہوتی ہیں چاروں سے۔ تو مرکز بھی ان کے چار ہیں: پانی کا مرکز ہے دماغ، ہوا کا دل، آگ کا جگر، مٹی کا تلی۔ تو ہر جگہ حق چار یار کی جلوہ گری ہے، سبحان اللہ۔ آمین کے بحث میں ضمناً تطبیق کی گفتگو نکلی، اور تطبیق میں ضمناً ہمیں یہ حق چار یار کی عظمت کا بیان بھی ہو گیا، اور ماشاءاللہ ایک پیاری بات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصل جو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے، مذہب مختار،
اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور شر شیاطین سے محفوظ و معمون فرمائے۔